مہدی عباسی کی حکومت ہے اور بہت بڑے یہ بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، ہارون ہو، منصور ہو، یہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے کتابیں دیکھی تھی۔ بنی امیہ کے حکمرانوں میں اور بنی عباس کے حکمرانوں میں یہ فرق ہے، مامون گزرا ہے، ہارون گزرا ہے، بڑے بڑے وہاں پر بھی پڑھے لکھے لوگ گزرے ہیں۔ اس نے قرآن کریم کو جب پڑھا تو قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد ایک نتیجہ نکالا اور ایک سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوا، بڑے بڑے علماء اہل سنت سے سوال کیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم نے جب پورا قرآن کریم کو پڑھا تو جہاں جہاں پر شراب کا ذکر آیا ہے وہاں پر یہ کہیں پر بیان نہیں ہوا ہے کہ شراب پینا حرام ہو۔ یہ آیا ہے کہ بری چیز ہے، یہ آیا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، تو دور تو مکروہات سے بھی رہنا چاہیے، انسان کو مکروہ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سارے مکروہات ہیں، اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ خدا نے قرآن کریم میں بیان کیا ہو کہ شراب بھی ایک مکروہ کام ہے، اگر کوئی انجام بھی دے دے تو نعوذ باللہ کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بچے تو اچھا ہے، اور یہ اس نے قرآن کریم سے ثابت کیا۔ اور آپ پورے قرآن کریم کا مطالعہ فرما لیجیے، یقیناً آپ کے مطالعے کے اندر ہوگا، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پورے قرآن کریم میں کہیں پر بھی صراحت کے ساتھ یہ آیت موجود نہیں ہے کہ شراب پینا حرام ہو، پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ شراب کا ذکر ہے لیکن شراب کی حرمت کا ذکر نہیں ہے۔ علماء کو اپنے دربار میں بلایا، یہاں تک کہ جب سبھی خاموش ہو کر کوئی جواب نہ بن پایا تو پھر اس کو بلایا جو منبر سلونی کا فرزند تھا، اور جب وہ آئے ہیں تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے رسول کا، آپ کے نانا کا قرآن ہے، اس کے اندر بتائیے کہ کہاں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے۔ اب فرزند رسول نے بیان فرمایا، میں اسی قرآن سے ثابت کروں گا اور صراحت کے ساتھ ثابت کروں گا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے۔ کیا کیسے ممکن ہے؟ کیا قرآن کریم کی سورہ اعراف کی وہ آیت نہیں پڑھی جس میں ارشاد ہوتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے رسول یہ فرما دیجئے کہ میرے رب نے حرام قرار دیا ہے تین چیزوں کو، حرم ربی، میرے رب نے حرام قرار دیا ہے تین چیزوں کو، الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فاحشہ کاموں کو، فحش کاموں کو حرام قرار دیا ہے، والاثم، اور گناہ کے کاموں کو، اثم کو، یہ بھی حرام قرار دیا ہے، والبغی بغیر الحق، اور بغیر حق کے کسی سے بغاوت کرنا، اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو تین چیزیں حرام ہو گئی، فواحش، اثم اور باغی، یہ تین چیزیں قرآن کہہ رہا ہے کہ حرام ہے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر آواز دی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اے رسول جب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں تو یہ فرما دیجئے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے جی۔ یہ قرآن کریم نے کہا کہ اس میں فرما دیجئے کہ اس میں اثم کبیر بھی ہے، اثم کبیر بھی ہے، بہت بڑا گناہ بھی ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ عجیب بات ہے، قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے شراب کے اندر فائدہ بھی ہے، کیونکہ خدا کوئی چیز بے مقصد پیدا ہی نہیں کرتا۔ کوئی اگر نجس جانور بھی پیدا کیا ہے تو کوئی اس کا مقصد ہے، تو فائدہ ہے یقیناً، لیکن آگے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن یاد رکھو کہ اس کا گناہ اور اس کا اسم زیادہ بڑا ہے اس کے فائدے سے، لہذا پروردگار نے اسے اسم قرار دیا ہے اور بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ تو ایک طرف قرآن کریم نے کہا کہ شراب اسم کبیر ہے، دوسری طرف قرآن کریم نے کہا کہ جو اسم ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شراب حرام ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ خود قرآن کریم سے دلیل لے کر آئے، اور جب یہ دلیل دے دی تو اب جواب سنیے گا۔ اب مہدی عباسی بھوگلا گیا کہ اب کیا وہ کہے کہ پورے قرآن کو یہ پڑھ کر آئے تھے، اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حافظان قرآن میں اور محافظان قرآن میں یہی فرق ہے۔ قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن یاد کر لینا کافی نہیں ہے، قرآن سنا دینا کافی نہیں ہے، قرآن کو اپنے وجود کا حصہ بنا لینا یہ ضروری ہے۔
لہذا یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی صحیح تفسیر پیش کی ہے. جب یہ جواب دیا تو مہدی عباسی کہتا ہے کہ ہاں ہم خاندان رسول وہ ہیں کہ جو ویسے ہی اتنا علم رکھنے والے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کا تعلق بھی بنی عباس سے ہے, خاندان رسول سے تعلق ہے. رسول کے چچا ہیں عباس اور عباس کی نسل سے ہیں بنی عباس. کہتا ہے کہ ہاں ہم اہل بیت, ہم خاندان رسول وہ ہوتے ہیں کہ جو ایسا ہی علم رکھتے ہیں. اس موقع پر علی ابن یختین موجود تھا, اور علی ابن یختین کہتا ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ جو آل رسول ہوتے ہیں وہ واقعاً علم رکھتے ہیں. واہ 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 واہ. وہ کہہ رہا تھا خاندان رسول ہوتا ہے جو علم رکھتا ہے, انہوں نے کہا کہ آل رسول ہوتے ہیں جو علم رکھتے ہیں, تو فوراً سے زبان سے نکلا خاموش ہو جائے گا رافضی, رافضی خاموش ہو جا. اور سمجھ گیا کہ اشارہ کس طرف تھا. تو اہل بیت رسول کے اندر سے, آل رسول کے اندر سے ساری وہ ہستیاں پیدا ہوئی جو بڑے بڑے علم کے مقام پر فائز ہیں. اور چاہے مسلمانوں کو کوئی مسئلہ ہو, چاہے غیر مسلموں کو کوئی مسئلہ ہو, چاہے کافروں کو کوئی مسئلہ ہو, آتے تھے در اہل بیت پر سوال کرتے تھے اور جواب سوال پاتے تھے.